اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم نبی پاک کی سیرت پر بات کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی تھے اور انہوں نے سب سے زیادہ احساس اپنی امت کا کیا تھا۔ ہالینڈ میں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے جن کا نام ہارون تھا۔ انہوں نے 2 سے 3 کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور وہ کہتے تھے کہ مسلمان ایک دہشت گرد قوم ہے۔ انہوں نے فرمایا جہاں پر اسلام کا نام آتا تھا میں اسی مسلمان دہشت گرد ہونے کی وجہ سے ان سے تھوڑا بچ جاتا تھا، اور میری خواہش تھی کہ میں ایک تنظیم یا جماعت ایسی بناؤں جو پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت کر سکے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ میں نے بہت سارے نظام دیکھے، لیکن اس کے بعد مجھے ایک مصر کے مولانا صاحب ملے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ ایک تنظیم بنانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے میرے دل پہ ہاتھ رکھا اور ہلکا سا ٹچ کیا۔ اس کے بعد فرمایا تنظیم بنانے سے پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لو۔ پھر میں جب گھر گیا تو اس کے بعد مجھے 10 منٹ وقت ملا تو میں کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا۔ میں نے 10 منٹ نکالے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر انگلش کتابیں ڈھونڈنے لگ گیا، اور ریسرچ کرتے کرتے میرے سامنے ایک پہلی حدیث آئی جو نبی پاک کی سیرت کی مختلف کتابوں میں مل جائے۔ مجھے ایک حدیث ملے جس کو حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے، مسجد نبوی سے نکلے، میں بھی ساتھ تھا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک عام روٹین سے زیادہ تیزی سے چلنے لگے اور فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ہم نے ایک بہت ضروری کام جانا ہے، اس لیے ہم جلدی چلو۔ ایک گلی گزری، اب دوسری گلی میں گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو کہ زاروں قطار رو رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے کے بجائے اس کے پاس جا کے رک گئے اور فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں ایک غریب عورت ہوں اور غریبی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کیا مسئلہ ہوا، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ میں ایک غیر مسلم عورت کی نوکرانی ہوں، اس نے مجھے 5 دینار دیے تھے جو کہ میں نے جا کے تیل لانا تھا۔ میں تیل لے کے آ رہی تھی تو راستے میں مجھے چکر آیا اور میرے ہاتھ سے تیل کی شیشی گر گئی اور تیل نیچے بکھر گیا اور زمین پی گئی۔ تو نبی پاک نے فرمایا پریشان نہ ہو۔ نبی پاک نے حضرت بلال کو کہا کہ جاؤ جلدی سے گھر جاؤ اور 5 دینار لے کے آؤ۔ حضرت بلال گئے، جا کے 5 دینار لے کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 5 دینار سے اس کو دوبارہ تیل لے کر دیا، اب وہ دوبارہ رونے لگ گئی۔ تو نبی پاک نے فرمایا اب کیا مسئلہ ہے، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے میں ایک غریب عورت ہوں اور غریبی خود بہت بڑی پریشانی ہے۔ اس نے کہا کہ اب کیا ہوا؟ نبی پاک نے کہا اب کیا ہوا؟ تو اس عورت نے کہا کہ اب میں جب گھر جاؤں گی تو میری مالکن کہے گی کہ اتنا لیٹ کیوں آئی ہو؟ نبی پاک نے کہا ٹھیک ہے ہم ساتھ چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھیا کے ساتھ چل پڑے اس کو گھر چھوڑنے کے لیے۔
تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ عورت آگے چل رہی ہے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا نظارہ ہے! حتیٰ کہ اس عورت کے گھر پہنچ گئے، جا کے دروازے پر دستک دی۔ وہ عورت باہر نکلی۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک نور سے پھوٹا ہوا چشمہ سامنے ہے۔ نبی پاک کا چہرہ دیکھا، وہ نور سے چمک رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس عورت سے کہنے لگ گیا کہ یہ اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے شیشی گر گئی تھی، وہ تیل گر گیا تھا، اس کو دوبارہ لے کر دینے میں دیر ہو گئی۔ ہائے ہائے! تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہے، وہ دیکھتی رہی اور سنتی رہی۔ جب تک بات ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ وہاں سے چلنے لگے تو حضرت بلال حبشی پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ یہ کون تھے؟ اب بلال حبشی فرماتے ہیں آپ کو نہیں پتہ یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا یہی تو اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہائے ہائے! تو ان عورتوں نے کہا کہ جب ہمارے در پر آ ہی گئے ہیں تو ہمیں ان کلمہ ہی پڑھا دیں۔ تو حضرت بلال حبشی اس عورت کو لے کے اس کے پاس چلے گئے، اس بی بی کو لے کے نبی پاک کے پاس چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا، اور وہاں پہ وہ عورت کلمہ پڑھ رہی تھی، اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں وہاں وہ عورت کلمہ پڑھ رہی تھی اور یہاں پر میں کلمہ پڑھ رہا تھا۔ ہائے ہائے! کیا سیرت ہے میرے نبی پاک کہ جس کو دیکھیں اس کا مقدر ہی بدل جائے۔ سبحان اللہ! یا اللہ ہمیں بھی اس نظارے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی نبی پاک کا مبارک چہرہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا واقعہ نصیب فرما جس میں ہمارا بھی دل بدل جائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔